یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں، جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفان کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پہ ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کوئک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پہ سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیمز اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھیں کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پہ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز، یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ پڑتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی 0 ایررز کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈز پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا، جس کی دونوں سائڈز پہ لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پہ ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ Whatever you do, it's